السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین۔ حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما، علی کل شیء قدیر، غفور الرحیم، ارحم الراحمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، مبعوث کیا، بعدہ تمام انبیاء پر، خصوصاً نبی آخر الزمان مزمل و مدثر یاسین و طٰہٰ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر انگنت لا تعداد درود و سلام نازل ہو، جنہیں اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا،
اور جن پر اپنا دین اسلام کامل و مکمل فرمایا۔ حاضرین جمعہ، اس سے قبل خطبہ جمعہ کے اندر میں نے جس موضوع پر گفتگو کی تھی وہ یہ کہ دل تمام اعضاء کا سردار ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز اس بات پر گفتگو ہوگی کہ دلوں کی سختی کے اسباب کیا ہیں۔ دل، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ انسانی زندگی میں جسمانی طور پر اور روحانی طور پر بھی اس دل کی بڑی اہمیت ہے۔ انسان جسمانی طور پر اور روحانی طور پر اس دل پر منحصر ہے۔ اگر جسمانی طور پر یہ دل طاقتور ہے، صحیح سالم ہے، درست ہے، تو پورا جسم درست صحیح سالم ہے، اور اگر روحانی طور پر یہ دل صحیح سالم درست ہے تو آدمی کے پورے اعمال صحیح سالم درست ہیں۔ اس لیے طبی نقطۂ نظر سے، میڈیکل کے اعتبار سے بھی اس دل کی بڑی اہمیت ہے، اور طبی اعتبار سے بھی اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ انسان اپنے جسم، اپنے اس دل کا خاص خیال رکھے، اس کی توجہ رکھے، اس کے ہر حرکت و نقل پر اس کا دھیان ہو، وہ دیکھے کہیں بھی دل سست تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں دل کاہل تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں دل بیمار تو نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طرح شریعت نے بھی ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے، اس بات کی طرف رغبت دلائی ہے کہ ہم اس دل کو جانچا کریں، اس دل کو پرکھا کریں، اس دل کو دیکھا کریں کہ دل کہیں امراض کا تو شکار نہیں ہو رہا ہے، کہیں بیماریوں کا تو شکار نہیں ہو رہا ہے، کہیں اس دل کے اندر بیماریاں تو گھر نہیں کر رہی ہیں، کہیں یہ دل مریض تو نہیں ہو رہا ہے۔ اس بات کی طرف توجہ دے، دھیان دے۔ دلوں کی بہت ساری بیماریاں ہیں، دل بڑی ساری بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، اور انہی بیماریوں میں سے ایک مرض، ایک بیماری قسوت قلبی ہے، دل کا سخت ہو جانا۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ جب انسان کا دل اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو انسان سوچنے سمجھنے کی طاقت کو کھو بیٹھتا ہے، انسان کے اندر صحیح بات، اچھی بات سرایت نہیں کرتی، اس کے دل کے اندر صحیح بات، اچھی بات کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ میں نے اس سے قبل خطبہ جمعہ کے اندر جس آیت پر بات ختم کی تھی وہ آیت کہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے بنی اسرائیل کے متعلق فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کے باوجود بھی، اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، اور کتنے سخت ہوئے؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، کہا وہ پتھر کی جیسے سخت ہو گئے، پھر کہا نانا پتھر کی طرح نہیں بلکہ پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پتھر کی طرح نہیں پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے، اور پھر فرق بتایا کہ پتھر سے زیادہ کیسے تم لوگوں کے دل سخت ہو گئے۔ کہا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ پتھر تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے دریا نکلتی ہے، پتھر تو ایسا ہوتا ہے کہ پھوٹتا ہے تو اس کے اندر سے چشمے نکلتے ہیں، پانی نکلتے ہیں، پتھر کبھی کبھی لرز جاتا ہے، کبھی کبھی آگ کانپ جاتا ہے، لیکن
تمہارے دل نہ لرز رہے ہیں، نہ کانپ رہے ہیں، نہ تمہارے دل کے اندر نرمی آ رہی، اور اللہ رب العالمین تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، تمہارے اعمال کے بارے میں جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت بنی اسرائیل کے متعلق فرمائی، وہ بنی اسرائیل جنہیں اللہ رب العالمین معجزات پر معجزات دکھاتا تھا، ان جو انبیاء ان کے درمیان آتے تھے وہ معجزات پہ معجزات لاتے، زندہ معجزے ان کے سامنے آتے، لیکن اس کے باوجود وہ ہٹ درمی کے شکار ہو جاتے، وہ ضدی ہو جاتے، بات ماننے کے بجائے الٹا کرتے تھے۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے انہیں معجزے کے طور پر دکھایا کہ پہاڑ پھٹ رہا ہے، پہاڑ سے اونٹنی نکل رہی ہے، اور صالح علیہ السلام نے کہا او لوگوں ایک دن اس اونٹنی کی باری ہے، ایک دن تم لوگوں کی باری ہے۔ ان لوگوں نے بات نہیں مانی، یہ معجزہ دیکھا کہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے پہاڑ کو پھاڑ کر اس سے اونٹنی نکالی ہے۔ یہ معجزہ ان کے نظروں کے سامنے تھا، یہ معجزہ ان کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ معجزہ دیکھ کر وہ ایمان لے آتے، یہ معجزہ دیکھ کر وہ ایمان لے آتے، لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ ہٹ درمی کرتے ہوئے اس اونٹنی کی اونچے کاٹ دی۔ ان کے نظروں کے سامنے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا کو پھینک رہے ہیں، وہ سانپ بن رہا ہے، اور سارے جادوگروں کے جو مصنوعی سانپ تھے ان کو نگل رہا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بگر میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، سفیدی ظاہر ہو رہی ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اسی عصا کو، اسی لاٹھی کو کبھی پھینک رہے ہیں تو سانپ بن رہا ہے، اسی لاٹھی کو کبھی دریا میں مار رہے ہیں تو دریا دو حصوں میں تقسیم ہو جا رہی ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسی عصا کو، اسی لاٹھی کو کبھی موسیٰ علیہ السلام پتھر پر مار رہے ہیں اور پتھر سے 12 چشمے پھوٹ جا رہے ہیں۔ یہ معجزے دیکھ رہے ہیں، یہ معجزے دیکھ رہے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین اسی راستے سے انہیں پار کروایا اور فرعون کو ڈبایا، بعد میں لے جا کر ان کو کھانے کے طور پر منہ سلوہ دیا، اس کے باوجود بات نہیں مان رہے ہیں، اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں ہمیں ساگ سبزی چاہیے، اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں ہمیں ایسے معبود چاہیے جو ہمیں دکھائی دے، ہم معبود کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایمان نہیں لا رہے ہیں، ہٹ درمی کر رہے ہیں، ان کی نظروں کے سامنے ہیں، ان کی نگاہوں کے سامنے سارے معجزات آ رہے ہیں۔ مقام تیہ میں چل رہے ہیں، بادل اوپر سایہ کر رہا ہے، لیکن بات نہیں مان رہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ دیکھنے کے بجائے، ایمان لانے کے بجائے وہ ہٹ درمی کرتے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کی حالت بھی یہی ہو گئی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے احسانات جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے ہمیں، ہمارے اوپر بے شمار احسانات کیے ہیں، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں، ہم ناشکری کر رہے ہیں، ہم اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے ایمان کو کمزور کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے بہت سارے انسانوں کو اور بہت سارے جناتوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ کس کے لیے پیدا کیا؟ جہنم کے لیے۔ کس کو پیدا کیا؟ انسانوں کو اور جناتوں کو، یعنی انہی انسانوں سے، انہی جناتوں سے ہم جہنم کو بھریں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کی علامت بتائی، ان کی پہچان بتائی، ان کی شناخت بتائی کہ وہ لوگ کیسے ہوں گے جن سے جہنم کو بھرا جائے گا، جو جہنم کے لیے پیدا کیے گئے۔ کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا، وہ ایسے دل والے ہوں گے کہ دل رکھتے ہوئے بھی وہ سمجھیں گے نہیں۔ ان کے پاس دل ہوگا لیکن وہ بات سمجھنے والے نہیں ہوں گے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہوں گی، نگاہیں ہوں گی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان نگاہوں کو دیکھ کر عبرت، ان نگاہوں سے دیکھ کر عبرت پکڑیں، نصیحت پکڑیں، لیکن نگاہ رکھنے کے باوجود جو چیز انہیں دیکھنی چاہیے ان چیزوں کو دیکھیں گے نہیں۔
وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، یہ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے پاس کان ہوں گے، لیکن ان کانوں سے جن باتوں کو سننا چاہیے ان باتوں کو سنیں گے نہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ سمجھنے بوجھنے دیکھنے سننے میں اس طرح ہوں گے جس طرح کی جانور چوپائے۔ اولئک کالانعام، پھر اللہ رب العالمین نے کہا نہیں بل ہم اضل، جانور ان سے اچھے ہوں گے، یہ جانور سے بھی برے ہوں گے۔ اولئک کالانعام، کہا یہ جانور کی طرح ہوں گے، چوپایوں کی طرح ہوں گے، کہا بل ہم اضل، بلکہ یہ چوپائے سے بھی گئے گزرے ہوں گے، یہ چوپائے سے بھی ابتر، یہ چوپائے سے بھی برے ہوں گے، یہ پرلے درجے کے ہوں گے، چوپائے ان سے بلند ہوں گے۔ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ ہوں گے جو غفلت کے شکار ہوں گے، غفلت میں پڑے ہوں گے۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے ہمیں اس بات کی طرف ابھارا کہ ہم ان دلوں سے سمجھے بوجھے، ان آنکھوں سے دیکھیں اور دیکھ کر عبرت و نصیحت حاصل کریں، ان کانوں سے سنیں اور سننے کے بعد فائدہ اٹھائیں۔ اسی طرح اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے ان دلوں کو قسوت قلبی سے باز رکھنے کے کہا ہے، اور کہا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون۔ اللہ رب العالمین نے کہا کیا مومنوں پر وہ دن نہیں آیا، کیا مومنوں پر وہ وقت نہیں آیا، کیا مومنوں پر وہ ٹائم نہیں آیا، وہ گھڑی مومنوں پر نہیں آئی۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ مومنوں کے دل اللہ کے ذکر سے لرز جائے، اللہ کے ذکر سے پسیس جائے، اللہ کے ذکر سے کانپ جائے، اللہ کے ذکر سے نرم ہو جائے۔ کیا مومنوں پر وہ وقت نہیں آیا، وہ ٹائم نہیں آیا؟ وما نزل من الحق، اور ان چیزوں سے جن چیزوں کو رب ذوالجلال والاکرام نے اور وہ ان چیزوں سے جو اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے حق کے ساتھ نازل کیا، یعنی اللہ کے وحی کے ذریعہ، کیا ان کے دل نہیں لرز رہے ہیں، نہیں کانپ رہے ہیں؟ کہا ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور کہا کہ مومنوں کو چاہیے وہ ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں جو اہل کتاب پہلے گزر چکے ہیں، ان سے پہلے جو اہل کتاب جا چکے ہیں، جو یہود و نصارہ ان سے پہلے گئے ہیں۔ کہا مومنوں تم ایسے نہ ہونا، تمہاری عادت ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کی عادت کیا تھی؟ فطال علیہم الامد، جب ان پر مدت دراز ہوئی، جب ان کی مدت بڑی طویل ہوئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون، اور ان میں سے بہت زیادہ لوگ فاسق تھے۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے ہمیں اس بات سے احتراز کرنے کو کہا ہے، اس بات سے بچنے کو کہا ہے کہ ہم اہل کتاب کی طرح اپنے دلوں کو سخت نہ کر لیں۔ ہم اللہ کے وحی کے ذریعہ، اللہ کے ذکر کے ذریعہ خشیت الہی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اس دل کے اندر پیدا کر لیں۔ اور جب دل بیمار ہوتا ہے، جب دل امراض میں مبتلا ہوتا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو طبی اعتبار سے بھی، ڈاکٹر میڈیکل کے اعتبار سے بھی اس کے کچھ سمٹمز، کچھ لچھڑ، کچھ علامات، کچھ نشانیاں ہوتی ہیں کہ یہ دل بیمار ہونے لگا ہے یا بیمار ہو گیا ہے، یہ دل مرض میں مبتلا ہونے لگا ہے یا ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے۔ اسی طرح روحانی طور پر بھی، شرعی طور پر بھی دل کے امراض کے، دل کی بیماریوں کے، قسوت قلبی کے
کچھ علامات ہیں، کچھ نشانیاں ہیں کہ دل کس طرح سخت ہو رہا ہے، کس طرح یہ سختی میں مبتلا ہو رہا ہے، اس کی کچھ علامات ہیں، اس کی کچھ نشانیاں ہیں۔ ان علامات میں سے یہ علامات ہے کہ عبادت کرے لیکن عبادت میں وہ لذت وہ فرحت محسوس نہ ہو جو محسوس ہونی چاہیے۔ ہم کہنے کو تو مسجد میں آ جا رہے ہیں، ہم کہنے کو تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارا دل نماز میں لگتا نہیں۔ ہمارے دل کو نماز کے ذریعہ جو سکون ملنا چاہیے، جو اطمینان ملنا چاہیے، جو راحت ملنی چاہیے، وہ نہیں مل رہی ہے۔ ہماری لگن نماز کے تعلق سے جس طرح ہونی چاہیے اس طرح نہیں ہو رہی ہے۔ کہنے کو تو ہم روز دروس بھی سنتے ہیں اور اصرار بھی ہوتا ہے کہ دروس تو ہم خطبہ جمعہ بھی سنتے ہیں، لیکن نہ ہمیں ہمارے اوپر واعظ و نصیحت کا ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا۔ دروس سن رہے ہیں، خطبات سن رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر کوئی اصلاح نہیں ہو رہی ہے، ہماری اندر کوئی درستگی نہیں ہو رہی ہے۔ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ جس طرح پہلے جہالت کی زندگی گزار رہے تھے، جس طرح پہلے ہم باپ داداؤں کے رسم و رواج میں زندگی گزار رہے ہیں، آج بھی گزار رہے ہیں۔ ہمارے گھرانے پورے کے پورے پہلے کے رسم و رواج میں، جہالت کی رسموں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ واعظ کا ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، نصیحت کا ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے اندر کوئی چینجنگ نہیں آ رہی ہے، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، ہمارے اوپر اس واعظ کا کوئی اثر نہیں پڑ پا رہا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم سننے کے بعد ان خرافات کو چھوڑ دیتے جن سے شریعت نے منع کیا ہے، ہم اپنی زندگی کو قال اللہ اور قال الرسول کے مطابق گزارتے، لیکن نہ، ہم قال اللہ اور قال الرسول کے مطابق نہیں گزار رہے ہیں، ہم باپ داداؤں کے رسم و رواج پر زندگی گزار رہے ہیں۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے اس سے فرق نہیں۔ ارے اہل ایمان کا مقصد تو یہ ہے، یا اہل ایمان کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ہر قدم کو شریعت کے مطابق گزارے، لیکن وجہ یہ ہے کہ ہم قسوت قلبی کے شکار ہیں، ہمارا دل مرض میں مبتلا ہے، ہم سمجھنا نہیں چاہتے، ہم سننا نہیں چاہتے، ہم سیکھنا نہیں چاہتے، ہم نصیحت حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ قرآن مجید سن رہے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، نہ سننے میں مزہ آ رہا ہے نہ پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے، کیونکہ ہم اس نقطۂ نظر سے سن نہیں رہے ہیں کہ ہم اسے سننے کے بعد جو احکامات ہیں اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہم نیکی کر رہے ہیں، لیکن نیکی کرنے کے بعد جو ہمیں خوشی محسوس ہونی چاہیے وہ محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ ہم برائی پہ برائی کر رہے ہیں، لیکن برائی کرنے کے بعد جو تکلیف ہونی چاہیے، جو افسوس ہونا چاہیے، جو ندامت ہونی چاہیے، جو شرمندگی ہونی چاہیے، وہ ہو نہیں رہی۔ ہم یتیم کے پاس سے گزر رہے ہیں، لیکن اس پر رحم نہیں آ رہا۔ بیواؤں کی ہم خبر گیری کرنے والے نہیں۔ آج ہم اس طرح قسوت قلبی کے شکار ہیں، ہمارا دل اس طرح مرض میں مبتلا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ایک نیا دل مانگے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور کہیں اللہ اس دل کو چینج کر دے، اللہ اس دل کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے، اللہ اس دل کو تو نرم بنا دے۔ اللہ سے ایک نیا دل مانگنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، دل کے سختی کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ وجہیں ہوتی ہیں۔ یوں ہی دل سخت نہیں ہوتا۔ ان اسباب میں سے جو سبب ہے وہ پہلا یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے اعراض کرنا، ذکر اللہ سے، اللہ کے ذکر سے اعراض کرنا، غفلت برتنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ،
فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب۔ کہا وہ لوگو جب تم لوگ اپنے منہ سے کوئی بات نکالو، زبان سے کوئی بات نکالو، تو زیادہ سے زیادہ وہ اللہ کے ذکر کے بارے میں ہو، یعنی زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ بغیر ذکر الہی کے تم اپنی زبانیں زیادہ نہ کھولا کرو، تم زیادہ گفتگویں، زیادہ باتیں نہ کیا کرو۔ اور کہا جو شخص بغیر اللہ کے ذکر سے زیادہ باتیں کرتا ہے، یعنی اللہ کا ذکر کم کرتا ہے، دنیاوی باتیں زیادہ کرتا ہے، تو کہا کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ مثل الحی والمیت۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس شخص کی مثال جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اس جیسی ہے کہ وہ زندہ دل ہے، اس کا دل زندہ ہے، اس کے دل کے اندر اچھی بات، نیک بات، صحیح بات، درست بات قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ مثل الحی والمیت۔ اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، وہ زندہ تو ہے، جسمانی طور پر زندہ ہے، روحانی طور پر وہ مردہ ہے، جس میں چل رہا ہے، پھر رہا ہے، لیکن روحانی طور پر اصل میں وہ مردہ ہے، وہ مردے کی مانند ہے۔ اسی لیے اس کے دل کے اندر اچھی باتیں سرایت نہیں کرتی، جاگزی نہیں ہوتی، پیوست نہیں کرتی، ان کے دلوں کے اندر اچھی باتیں گھر نہیں کرتی۔ اسی طرح قسوت قلبی، دلوں کی سختی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم موت سے غافل ہیں، ہم موت سے غفلت کے شکار ہیں۔ ہر ایک کو معلوم ہے یہی ایک چیز ہے جس پر ہر فرقے، ہر مذہب کا اتفاق ہے، ہر ایک شخص جس پر متفق ہے، اور ہر شخص مانتا ہے اس دنیا میں کوئی بھی ہو کہ جس کے اندر جان ہے اس کو مرنا ہر شخص مانتا ہے، لیکن اسی سے سب سے زیادہ غافل ہے۔ دنیا میں اس طرح زندگی گزار رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اسے دنیا سے کبھی جانا نہیں، دوسروں کے ساتھ ایسے معاملات کر رہا ہے، لگتا ہے اس کو اس دنیا میں ہی رہنا ہے، اس کی اصل زندگی یہی ہے۔ آج لوگ موت سے غفلت کے شکار ہیں، جس کی وجہ سے دل سخت ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز مزید باتیں آئندہ آئیں گی۔ اسی طرح دلوں کے سختی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اللہ کے فرائض سے کوتاہی اور کمی، اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان سے کو توڑ دیا۔ فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیہ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان لوگوں نے اللہ کے عہد و پیمان کو توڑا تو اللہ رب العالمین نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے 4 وعدے کیے تھے۔ ایک، نماز پڑھنا۔ اس سے پہلے آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشْرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اللہ رب العالمین نے کہا 4 وعدہ کیا۔ ایک یہ کہ تم نماز قائم کرنا، دوسرا یہ کہ تم زکوٰۃ ادا کرنا، تیسرا یہ کہ تم رسولوں پر ایمان لانا، چوتھا یہ کہ تم اللہ کو اچھا قرض دینا، قرض حسنہ دینا۔ لیکن بنی اسرائیل نے نماز میں سستی کی، نماز میں کوتاہی کی، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے بخیلی اور کنجوسی سے کام لیا، زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا، رسولوں پر ایمان لانے کے بجائے ان کا انکار کیا، اور انکار تک نہیں کیا بلکہ رسولوں کو قتل تک کیا، اور وہ اللہ کو اچھا قرض نہیں دیے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جو وعدہ ان سے لیا گیا تھا اور ان وعدے کو توڑ دیا، تو
تو نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان پر لعنت فرمائی اور لعنت فرمانے کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ آج ہم بھی اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ رہے ہیں۔ ہم جب مسلمان ہوتے ہیں، کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہیں، تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ لیکن جب ہم شرک کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلا وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر ہم بیمار ہوتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اللہ ہمیں ٹھیک کر دے، ہم نمازی بن جائیں گے، اے اللہ ہمارا فلاں کام پورا ہو جائے گا تو ہم نیک کام کرنے لگیں گے، تیرے راستے میں اتنے صدقات کریں گے، اتنے خیرات کریں گے، اتنی نیکیاں کریں گے۔ ہم اللہ رب العالمین سے عہد و پیمان کرتے ہیں، لیکن عہد و پیمان کرنے کے بعد جو ہی بیماری ختم تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، ہمارے اوپر بیماری ہی نہیں آئی تھی۔ مصیبت ختم، ہم وعدے کو بھول جاتے ہیں، اللہ سے کیا ہوا وعدہ کو توڑ دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ ہمارا دل سخت ہو چکا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، تو قسوت قلبی دل کے سخت ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دینا، اسی طرح گناہوں پر گناہ کرنا اور اس پر مصر رہنا، یہ بھی قسوت قلبی کے اسباب میں سے ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جب گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے اور توبہ کرنے کے بعد اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے دل کو دھو دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ پر گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کی سیاہی وہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ اور ایک دوسرے حدیث میں کہا کہ دل پر ہی نہیں چھاتی، اور لوگوں سن لو، دل پر ہی نہیں چھاتی بلکہ اس کے چہرے تک آ جاتی ہے۔ وہ چلتا ہے تو اس کے چہرے سے پژمردگی جھلکتی ہے، اس کے چہرے پر بے ضمیری جھلکتی ہے۔ ان للسیئۃ سوادا فی الوجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو، گناہ کا اثر یہ ہے کہ گناہ کی سیاہی چہرے پر بھی آ جاتی ہے، دل سے ہوتے ہوتے چہرے پہ آ جاتی ہے۔ وَظُلْمَةٌ فِي الْقَلْبِ، اور دل پر تاریکی کر دیتی ہے۔ وَوَهْنًا فِي الْبَدْنِ، اور جسم کو کمزور کر دیتی ہے، لاغر کر دیتی ہے۔ وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، رزق میں کمی کر دیتی ہے۔ اور وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور لوگوں کے دلے میں اس کے تئیں اس کے تعلق سے بغض ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں، اہل ایمان کے دلوں میں ہوتا ہے۔ اہل ایمان ایسا ہوتا ہے جو کسی خرافات کرنے والے، اللہ کے نافرمانی کرنے والے کو دیکھ کر دل جل اٹھاتا ہے، یہ اہل ایمان کے دل میں ہوتا ہے۔ اور دل اٹھے، جل اٹھے تو یہ سمجھ لو دل میں ایمان باقی ہے۔ اور اگر دل جلے نہ کسی نافرمانی کو دیکھ کر، کسی معصیت کو، تو سمجھ لو دل مردہ ہو چکا ہے، دل قسوت قلبی کا شکار ہو چکا ہے۔ اسی طرح ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں، رأیت الذنوب تمیت القلوب، او لوگوں، میں نے گناہ کو دیکھا ہے کہ گناہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، بے ضمیر بنا دیتا ہے۔ بے ضمیر جانتے ہیں؟ بے ضمیر کی مثال سمجھیں گے؟ بے ضمیر کی مثال ایک ایسی ہے کہ ایک آدمی مرا پڑا ہو، اس کو 10 لاٹھی مارو اور بھالے سے مارو، چھورے سے مارو، اس کو کچھ اثر ہونے والا نہیں۔ اس طرح بے ضمیر ہو جاتا ہے کہ گناہ پہ گناہ کرے لیکن اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑے نہ، اس کو بے ضمیر کہتے ہیں، اس کو مردہ دل کہتے ہیں۔ کہا رأیت الذنوب تمیت القلوب، میں نے گناہ کو دیکھا کہ وہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ویورث الذل ادمانها، اور جو شخص گناہ کرتا ہے وہ شخص ذلیل و خوار ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے۔ اور وترک الذنوب، کہا گناہ کو چھوڑ دینا حیات القلوب، دلوں کو زندگی بخشتا ہے۔ اگر کوئی شخص گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تو دل زندہ ہو جاتا ہے۔ وخیر لنفسک عصیانھا، اور لوگوں، تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے نفس کی نافرمانی کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ دل برائی کرنے کو کہے، نفس برائی کرنے کو کہے تو برائی کو چھوڑ کر بھلائی کرو۔ بہتر یہ ہے کہ تم اپنے نفس کی نافرمانی کر دو، اپنے نفس کی بات نہ مانو، بہتر یہ ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، اللہ رب العالمین نے اسی طرح فرمایا
فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب ان لوگوں نے کجروی اختیار کی تو اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ اسی طرح فرمایا منافقوں کے بارے میں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ کہا یہ منافق نا چونکہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہوتے، مسلمانوں کے درمیان بیٹھتے تھے، اسی طرح خطبے ہوتے رہتے تھے، اسی طرح واعظ و نصیحت کی باتیں ہوتی، درمیان میں وہ بھی بیٹھے رہتے تھے منافق بھی۔ اور اذا ما انزلت سورۃ، جب کوئی سورت نازل ہوتی نظر بعضهم الى بعض، تو نگاہ میں وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، وہ ایک دوسرے کو هل يراكم من احد، وہ دیکھتے تھے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، ایک دوسرے منافق کو دیکھتے، ثم انصرفوا، پھر وہ پیٹ پھیر کر چلے جاتے، بات نہیں مانتے۔ جو وحی الہی میں نازل ہوتا، جو سورت میں نازل ہوتا کہ فلاں کام کرنے کو ہے، نہیں مانتے تھے۔ ثم انصرفوا، کہا وہ پیٹ پھیر کر چل جاتے، صرف اللہ قلوبہم، تو اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، اسلام سے پھیر دیا ان کے دلوں کو، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، کیونکہ وہ ایسے قوم تھی جو سمجھنے والی نہیں تھی۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، گناہوں کے اسباب میں سے زیادہ ہنسنا بھی ہے۔ زیادہ ہنسنا یہ دل کو سخت بنا دیتا ہے، دل کے سختی کے اسباب میں سے زیادہ ہنسنا بھی ہے۔ کہا لا تکثروا الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، کہا زیادہ مت ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ رو کم ہنسو، زیادہ رو کم ہنسو۔ اسی طرح دنیاوی محفلوں میں زیادہ سے زیادہ بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنا، ادھر ادھر، اور ہم مسلمانوں کی سب سے بری عادت ہے، ہمارے سارے فیصلے ہوٹلوں پہ ہوتے ہیں اور ہم سارے راز ہوٹلوں پہ کھولتے ہیں۔ بیٹھ گئے چار تو پوری بھاس نکال لیں، اپنے پورے راز فاش کر دیتے ہیں، ہم غیروں کے سامنے بھی اپنا راز فاش کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ غیر ہماری کمزوری کو جانتا ہے، جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ غیروں کے سامنے اپنے بھید مت کھولا کرو، اپنے راز کو مت فاش کیا کرو۔ ہم وہ ہیں کہ نیتا کوئی ہے، ودھایک کوئی ہے، پردھان منتری کون ہے، مکھ منتری کون ہے، اور ہم ان کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں لگتا ہے کہ ہم ان کے سب سے چہتے ہیں، سب سے پیارے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم آپس میں لڑائیاں جھگڑا بھی کر لیتے ہیں دوسروں کے لیے، حالانکہ وہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے، وہ ہماری ان باتوں کو جان بھی نہ رہا ہے۔ ہماری حالت یہ ہو گئی ہے، ہم دنیاوی میں محفلوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں نہ کیا کریں، دل سخت ہو جاتا ہے، دین کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے، دنیا کی لذتوں میں زیادہ مگن نہ ہوا کریں۔ اور اسی طرح ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ایسی بلاؤں سے محفوظ رہیں، کیونکہ ہم اگر قسوت قلبی سے محفوظ نہیں رہیں تو بچے نہیں رہے۔ تو آئیے ایک آیت چھوٹی سی اور حدیث سن لے، فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، کہا کہ ویل ہے ان لوگوں پر اللہ رب العالمین نے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سختی میں آ گئے، جو قسوت قلبی کے شکار ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ دور وہی شخص رہے گا جو سخت دل ہے۔ انشاءاللہ العزیز مزید گفتگو، مزید باتیں آگے ہوں گی۔ خلاصہ کلام بتانے کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو جانچیں، پرکھیں، اس کا محاسبہ کریں، اس کا حساب لیں، اور اپنے دل کے اندر جو سختی ہے اس سختی کو ختم کریں، اپنے دل کو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی طرف مائل کریں، اللہ کے ذکر و اذکار کی طرف مائل کریں، تبھی ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔